أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ کل کے درس میں آپ نے ان لوگوں کا ذکر سنا جن کے اوپر اللہ نے انعامات کیے، پھر انہوں نے ان نعمتوں کو بدل ڈالا۔ ان نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں مکہ جیسی ایک نعمت دی، اور دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جیسی ذات کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو انہوں نے الٹا اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے انہوں نے شریک بنائے، اور اتنے شریک بنائے کہ 360 تھے۔ آج اگر ایک بت کی چڑھاوے کی باری ہوتی تو کل دوسرے کی ہوتی، پرسوں تیسرے کی ہوتی، سال کا کوئی دن خالی نہیں ہوتا کہ جس بت کی اوپر چڑھاوا نہ چڑھایا جاتا ہو۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو تو وہ کہتے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا مذہب ہے جی، ان کے دین کے اندر یہ اس طرح ہوا کرتا تھا۔ آج ان کے اس بہتان کا بھی جواب دیں گے، ان کے نظریے کی تردید بھی فرمائیں گے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی 5 دعاؤں کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل ھذا، پہلی دعا، اے رب بنا ھذا البلد، اس شہر کو آمنا، امن والا۔ اب دیکھیں جی، اللہ نے مکہ کو یہ شان اور یہ شرف بخشا ہے کہ کوئی بندہ باہر سے جھگڑا فساد کر کے آئے، کتنا ہی بڑا گناہ کر کے کیوں نہ آئے، وہ مکہ کے اندر داخل ہو گیا، حرم کے اندر داخل ہو گیا، تو کوئی شخصیت، کوئی حکومت، حتیٰ کہ سعودی عرب کی حکومت بھی وہاں پر اس بندے کے اوپر جزا اور سزا نافذ نہیں کرتی۔ اللہ نے اس کو امن والا بنایا۔ اور نمبر 2، وَجُنُوبْنِی، اور بچا مجھے بھی، وَبَنِیَّ، اور میری اولاد کو بھی، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ اللہ نے جواب دیا، اور ظالموں کہ تم کہتے ہو کہ یہ بتوں کی عبادت کرنا ابراہیم کا مذہب ہے، حالانکہ ابراہیم تو ان بتوں سے پناہ مانگا کرتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دوسری وہ ذات ہیں، یہ وہ دوسری شخصیت ہیں جو قابل مسلم شخصیت ہیں، جن کو یہودی بھی اپنا رہنما پیشوا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں، مشرک بھی اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے تھے، مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے تھے۔ تو اللہ نے تیسرے پارے میں ان کی نفی فرمائی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ میرا ابراہیم یہودی تھا، ولا نصرانیا، نہ میرا ابراہیم عیسائی تھا، ولیکن کان حنیفا وما کان من المشرکین، اور نہ میرا ابراہیم مشرک تھا۔ وہ تو کیا تھا جی؟ ایک موحد تھا، تمام باطل دینوں سے کٹ کر کے صرف اللہ کو پکارنے والا تھا۔ تم کہتے ہو یہ بتوں کی پوجا پاٹ یہ ابراہیم کا مذہب ہے، حالانکہ ابراہیم تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی یہ بتوں کی پوجا پاٹ سے بچا۔ رب انہن، اے میرے رب، انہن، ان بتوں نے، اضللنا، گمراہ کیا ہے، کثیرا من الناس، بہت سارے لوگوں کو۔ دیکھو جی، بتوں کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں، معنی یہ ہے کہ بتوں کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہیں، ان کو اپنے دکھوں دردوں کا ساتھی مانتے ہیں، تو ان کی وجہ سے لوگ کیا بن جاتے ہیں جی؟ مشرک بن جاتے ہیں۔
فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، پس جو بندہ میری اتباع کرے فإنہ منی، وہ مجھ میں سے ہے جی، وہ میرے طریقہ کار کے اوپر ہے، اور ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے تو اس کو ہدایت دے دی، فإنک غفور الرحیم، پس بے شک تو کیا ہے جی بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، میں نے بسایا ہے، من ذریتی، اپنی بعض اولاد کو، بوادن، ایک ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع، ایسی زمین کے اندر جو کاشتکاری والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ قائم کریں نماز کو۔ اس آیت کا پس منظر آپ نے پہلے سنا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے ابراہیم، آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو فلاں وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے نکلے، کئی دنوں کا سفر کر کے، کتنا چلے جی، راستے میں کوئی سواری کا ذکر نہیں ہے کہ سواری تھی یا نہیں تھی، پیادل چلتے رہے، جب اس وادی پہ پہنچے، مائی ہاجرہ کو یہاں پہ چھوڑا، چھوٹا معصوم بچہ اس کو چھوڑا، کچھ کھجوریں تھیں، تھوڑا سا مشکیزے کے اندر پانی تھا، ان کو یہاں پر بٹھایا، ایک درخت کے نیچے واپس جانے لگے تو مائی ہاجرہ نے پیچھے سے آوازیں دی کہ آپ ہمیں اس جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے موڑ کر نہیں دیکھنا، بات نہیں کرنی۔ ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، مائی ہاجرہ پیچھے سے بھاگتی رہیں، بات کرتی رہیں، لیکن ابراہیم نے جواب نہ دیا۔ خیر، آخر میں جاتے جاتے مائی ہاجرہ نے یہ کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو تو پھر بھی اشارے سے تو بتا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اشارہ کیا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب مائی ہاجرہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے، بالکل پہاڑی کراس کی، ٹیلے کو کراس کیا، تو پھر جب دیکھا نا بیت اللہ کی طرف منہ موڑ کے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، میں نے بسایا ہے، من ذریتی، اپنی بعض اولاد کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، بوادن، ایک ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع، جس کے اندر کاشتکاری نہیں ہے، تیرے گھر، محترم گھر کے پاس۔ اور چونکہ اس وقت بیت اللہ کی بنیادیں بالکل چھپی ہوئی تھی جی، طوفان نوح آیا تو بیت اللہ کی دیواروں کو بالکل چھپا کر چلا گیا تھا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، چونکہ والد ہے نا جی، تو ہر والد کو یہ چاہیے کہ اس کا بچہ سب سے پہلے نماز کا عادی بنے جی۔ بچوں کی تربیت جو ابتداءً ہو تو وہ کس سے ہو جی؟ نماز سے ہو جی، نہ کہ اس بات سے ہو کہ میرے بچے کے پاس موبائل نہیں ہے، نہ میرا بچہ اچھے سکول میں نہیں پڑھتا، میرے بچے کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں، میرے بچے کے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا مانگی، اے ہمارے رب، میں ان کو بسا اس لیے رہا ہوں تاکہ یہ تیری عبادت کریں۔ حضور نے فرمایا یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن بندے کے لیے معراج ہی معراج ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا نا جی، وہ یہ نماز ہو جائے گی۔ جس کی نماز اچھی نکلے گی، باقی آنے والی منزلیں، مراحل کیا ہو جائیں گے جی؟ آسان ہو جائیں گے جی۔ اور نماز بھی ایسی ہو جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، تیسری دعا، پس کر دلوں کو، لوگوں میں سے بعض کے دلوں کو، تہوی الیہم، مائل ان کی طرف۔ اور نمبر 4، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ تو ابراہیم خلیل اللہ جب اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو چھوڑ کر چلے گئے جی، ادھر مائی ہاجرہ تھی اور ساتھ میں چھوٹا بیٹا تھا جی، پھر کتنا عرصہ رہے، انہوں نے وہ کھانا کھایا، وہ کھجوریں کھائیں، پانی پیا، ایک دن ختم ہوا، مائی ہاجرہ وہ صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھی، ایک پہاڑی پہ چکر لگایا، دوسری پہ لگایا، کرتے کرتے 7 چکر لگائے، چونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، خود کو بھی لگی ہوئی تھی، بچے کو بھی لگی ہوئی تھی، تو بچہ بھی رو رہا تھا۔ غیب سے آواز آئی تو مائی ہاجرہ نے کہا اگر آپ ہماری مدد کر سکتے ہو تو ہماری مدد کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پر زمین کے اوپر پر مارا، وہاں سے پانی نکلا، علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے کی جگہ تھی، وہاں پر مائی ہاجرہ نے پیچھے موڑ کر پلٹ کر دیکھا تو پانی نکل رہا تھا، تو فوراً کہنے لگی زمزم۔ ساتھ میں وہ پہلے ہوتے تھے نا، یہ مڈیر بنایا کرتے تھے کہ
پانی روکنے کے لیے، یا یہ ہوتے تھے پرانے چشمے ہوتے تھے، تو کہنے لگی زمزم، زمزم کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا رک جا۔ حضور نے فرمایا اگر مائی حاجرہ اس کا باندھ نہ باندھتی اور اس کو یہ نہ کہتی ٹھہر جا، تو یہ چلتا رہتا اور لمبا چشمہ بن جاتا۔ خیر یہ یہاں پر رہے، ایک ماں اور ایک بیٹا ہے جی، بالکل جنگل بیابان ہے جی۔ خود سوچیں جی، اولاد ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے، بیوی ہر بندے کو پیاری ہوتی ہے۔ ابراہیم نے اپنے لخت جگر کو یہاں پہ چھوڑا ہے اور چھوڑ کر گئے ہیں، وہ بچپنا ہے، ایک ماں ایک بیٹا ہے۔ پھر وہ وہاں پر پانی آیا، پانی کے اوپر ظاہر بات ہے پرندے آتے رہتے ہیں جی، اور ایک قبیلہ جرہم تھا جی، وہ چروا قسم کے لوگ تھے جی، وہ چل من بول کر یہ بیان کے بتایا کہ کچھ جائیں گے جی، اور کچھ وہ جائیں گے جن کے نصیب اور مقدر میں اللہ نے لکھ لیا جی۔ اور فرمایا چوتھی دعا وَارْزُقْهُمْ، دے ان کو رزق من الثمرات، پھلوں میں سے جی۔ آج دیکھو جی جو لوگ مکہ میں رہ کر آئے ہیں نا جی، تو کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر بے موسم پھل ہوتے ہیں جی، بے موسم پھل ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی زمین نہیں ہے جی۔ اب تو چونکہ ایسی زمین بنا دی گئی ہے، ارد گرد کے ملکوں سے مٹی لا کر وہاں پر سبزہ انہوں نے اگا دیا گیا ہے اور درخت بھی لگا دیے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں اپنی کاشتکاری نہیں ہوتی جی مکہ کے اندر۔ فرمایا لعلہم یشکرون، تاکہ یہ کھائیں، کھانے کے بعد شکریہ ادا کرنا ہے، نہ شکری نہیں کرنی۔ ربنا، اے ہمارے رب، التجائیں، انکا بے شک تو، تعلم، و جانتا ہے، ما نخفی و ما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر کے رازوں کو تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ ابراہیم کس کو اپنا رازدان سمجھ رہا ہے جی؟ عالم الغیب اللہ کو سمجھ رہا ہے۔ دیکھیں جی، انبیاء میں سے پہلی نمبر پر جو شخصیت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کے بعد اگر کسی ذات کا نمبر آتا ہے وہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا نظریہ کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمارے اندر کے رازوں کو جانتا ہے جی، جو ہم چھپاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اور وما یخفی علی اللہ من شیء، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کیا عقیدہ ہے جی؟ اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، فی الارض، نہ زمینوں میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمانوں میں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جو جتنی بھی تعریفیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں کس کے لیے ہیں جی؟ اللہ کے لیے۔ وہ ذات وہاب علی، جس نے مجھے ہیبہ کیا، جس نے مجھے بخشے، مجھے عطیے میں دیے، علی الکبر، بڑھاپے کی حالت میں، اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے۔ آپ نے سنا ہے جی، بڑھاپے کی حالت میں اللہ نے ابراہیم کو اولاد دی جی۔ اولاد دینے والی ذات کس کی ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ اس جملے سے یہ پتہ چلا ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب لسمیع، البتہ سننے والا ہے، الدعاء، دعاؤں کو، دعاؤں کو سننے والی کو ذات کون ہے جی؟ اللہ کی ہے۔ رب جعلنی، پانچویں دعا، اے میرے رب بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، اور ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا نماز قائم کرنے والی۔ بنا وتقبل دعا، میرے رب قبول کر ہماری دعا کو جی۔ دعا مانگی اور آخر میں کیا فرما؟ اے میرے رب میری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے بھی، ولوالدی، میری والدین کو بھی، وللمؤمنین، اور ایمان والے ساروں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگی، اور حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ والدین مشرک ہوں، والدین کافر ہوں، تو اولاد والدین کے لیے دعا نہیں مانگ سکتے۔ ماں باپ کافر مرے ہوں، مشرک مرے ہوں، شرک کی حالت میں مرے ہوں، تو اولاد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک ماں باپ کے لیے دعا مانگیں۔ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی تھی جب اللہ نے اپنے ابراہیم کو روکا نہیں تھا۔ جب اللہ نے ابراہیم کو روکا کہ ابراہیم آج کے بعد اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا مت مانگنا، تو انہوں نے نہیں مانگی۔ حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا جی، جو پہلے سکھ تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، خاص مرید تھا جی، خاص مرید تھا، خاص تو بے تکلف بھی تھا جی۔ کہنے لگا حضرت قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے مشرک باپ کے لیے دعائے بخشش مت کرنا جی، اور اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا مانگی تھی، تو اب مجھے کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے میں پہلے سکھ تھا، میرے ماں باپ سکھ مرے ہیں، تو میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کروں یا نہ کیا کروں؟ تو حضرت خاموش ہوئے، مسکرائے نا، تو دوستی بھی تھی اور مرید بھی تھا، شاگرد نہیں تھا جی۔ اچھا، مرید دوستی اور چیز ہوتی ہے، شاگردی استاذی اور چیز ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کہا تم دعا مانگا کرو، نیت تم حضرت آدم علیہ السلام کی اور مائی حوا کی کیا کرو، ان کی نہ کیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ مشرک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا آپ نہیں مانگ سکتے ہو جی، لیکن اگر آپ کے ماں باپ موحد ہیں تو ان کے لیے دعا مانگو، یہ ایصال ثواب ہے جی، ایصال ثواب یہ جائز ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اے میرے رب، اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا، وجنوبنی، اور بچا مجھے، وبنیا، اور میری اولاد کو، ان نعبد الاصنام، یہ کہ ہم عبادت کریں۔ رب انہن، اے ہمارے رب، بے شک انہوں نے، ان بتوں نے، اضللن کثیرا من الناس، گمراہ کیے بہت سارے لوگوں کو، یعنی کہ گمراہی کا سبب بنے۔ فمن تبعنی، بس جس بندے نے میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ مجھ میں سے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو ان کو ہدایت دے دے، فإنک غفور الرحیم، بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت، بے شک میں نے بسایا ہے، من ذریتی، اپنی اولاد میں سے بعض کو، بوادٍ، ایک ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع، جو کاشتکاری کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، اور تیرے محترم گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ والدین کو اپنی اولاد کے لیے دین کے معاملے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک واقعہ سنو جی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، تفسیر قرطبی ہے کہ جی، عربی کی ایک تفسیر ہے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا نا جی یعقوب علیہ السلام کی طرف، جب وہ بالکل نبینے ہو چکے تھے، بڑھاپے کی حالت میں آ چکے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، تو وہ کرتا اس خوشخبری دینے والے نے جا کر جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے اوپر ڈالا نا، تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ دیکھو، اگر کسی بندے کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہو، وہ بیچارہ دیکھ نہ سکتا ہو، آنکھیں اس کو مل جائیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر جب اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کا یوسف، آپ کا لخت جگر، آپ کے دل کا ٹکڑا زندہ ہے، 40 سال کے بعد جب بندے کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کیا ہے جی زندہ ہے، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ تو خوشخبری دینے والے کو کہا کہ بتاؤ میرا یوسف اگر زندہ ہے تو وہ کس دین پر ہے جی؟ تو خوشخبری دینے والے نے کہا وہ آپ کے دین کے اوپر ہے، آپ کے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فقد تم نعمت، یہ اب نعمت مکمل ہوئی ہے، میری جو بینائی واپس آئی ہے، مجھے اس پر بھی خوشی ہے اور میرا یوسف کے ملنے پر بھی خوشی ہے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ میرے یوسف کا مذہب کیا ہے؟ کہا وہ مذہب ہے جو آپ کا مذہب ہے۔ یہ اولاد کے اوپر ہر بندے کو نگرانی کرنی چاہیے۔ ہمارے اولاد کے نظریات، عقائد کیا ہیں، بندے کو پتہ نہیں چلتا نا جی، اولاد ایسی گمراہی کی طرف چلی جاتی ہے، پھر جاتے جاتے باپ موحد ہوتا ہے، بیٹا مشرک بن جاتا ہے، باپ موحد ہوتا ہے، بیٹا عثمانی داری قائدانی بن جاتا ہے جی۔ بندے کو پھر بعد میں موڑنے کے اوپر بھی بندے کو بڑا ٹائم لگتا ہے جی۔ فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، پس کر لوگوں میں سے بعضوں کے دلوں کو، تہوی الیہم، ان کی طرف مائل، وَارْزُقْهُمْ، اور رزق دے ان کو، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، تعلم، جانتے ہو، ما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ الحمدللہ، تمام صفات کارسازیہ، یہ حضرت کا معنی ہے، تمام صفات کارسازیہ اللہ ہی کے لیے، الذی، وہ ذات، وہب لی، جس نے ہبہ کیے، عطیے میں دیے، بخشش میں دیے،
علل کے بڑے بڑھاپے کی حالت میں اسماعیل و اسحاق، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب لسمیع، اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ رب جعلنی، اے ہمارے رب بنا مجھے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بنا نماز قائم کرنے والی، ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، ہماری دعا کو بھی قبول فرما، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب بخش دے میرے لیے میرے گناہوں کو، ولوالدیہ، اور میرے والدین کے گناہوں کو، وللمؤمنین، اور ایمان والوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو گئی۔